آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پول ریزلٹس کی. جو پول کرایا تھا اس کا رزلٹ کیا رہا, جو مارکیٹ میں ریلی چلی اور اس کے بعد جو ایک کریکشنل ویو بنی اس میں لوگوں کو کتنے فیصد لوگ مستفید ہو سکے, اور اس کے بعد اب دوبارہ مارکیٹ جو ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور بات کریں گے کچھ کل کے سیشن کے بارے میں. السلام علیکم, خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 2 جنوری کی کال لے کر. سب سے پہلے ہمارے سامنے پول ریزلٹس ہیں. ایک ہم نے پول کرایا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اور واٹس ایپ گروپس پر, اور ہم نے لوگوں سے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ جو آپ نے سرمایہ کاری کی, جو انویسٹمنٹ آپ نے کی مارکیٹ میں, کیونکہ ہم نے جنوری میں آپ کو بائنگ کرنے کے لیے کہا تھا, جون تک صرف مال خریدو, تو اس میں جو آپ نے بائنگ کی اس میں کون ایسا ہے جو 65,500 اور 66,500 پہ نکلا ہے. تو اس حوالے سے سوال کیا ہم نے, اور اس میں جو ہمارے اپنے کلائنٹس اینڈ ممبرز ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا گیا, اور عام لوگوں سے بھی جو ہمارے ویورز ہیں ان سے بھی سوال کیا گیا. کیونکہ ہمارے جو ممبرز ہیں وہ تو جو ریلی میں نکلتے اور دوبارہ بائنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے, مگر اوور آل ہمارا جو سوال تھا وہ ایک انویسٹر کے لیے تھا کہ کون 65,500 اور 66,500 میں ایگزٹ لے سکا. تو اس میں ہم نے سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے اپنا 65% مال بیچا, دوسرا آپشن یہ تھا کہ کیا آپ نے 55% اپنا مال بیچا, اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے اپنا 30% مال بیچا. اور ایک پول پہ تو ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کچھ بھی نہیں بیچا. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھتے ہیں پول ریزلٹ کو. جو ٹویٹر پہ ہمارا پول ریزلٹ ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 28% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 65% اپنا مال بیچ دیا, اور 21% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطلب 40 سے 55% مال بیچا, اور 50% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف 30% مال بیچا. اس کے بعد اگر میں فیس بک کا پول دیکھوں تو اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے. 50% لوگوں نے 65% مال بیچا اور 50% لوگوں نے 30% مال بیچا. ہمارے واٹس ایپ گروپ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, تو میں نے صرف 2 واٹس ایپ گروپ کو شیئر کیا. ایک میں تقریباً 54% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف 30% مال بیچا, اور 29% ایسے ہیں جنہوں نے 65% مال بیچا, اور 17% جنہوں نے 40 سے 55 کے درمیان بیچا. اور ایک گروپ میں ہم نے دیکھا کہ 44% ایسے لوگ ہیں جو صرف 30% مال بیچ پائے, اور 33% ایسے لوگ ہیں جو 40 سے 55% مال بیچا, اور صرف 22% لوگ ہیں جنہوں نے 65% مال بیچا. اب اگر ان کو ہم جمع کر لیں اور ملا کے اگر دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مارکیٹ میں زیادہ تر لوگوں نے 30% کے قریب مال بیچا ہے, اس سے زیادہ مال نہیں بیچا. اور اگر میں صرف ایک پول پہ جاؤں جو ہمارا یوٹیوب کا پول ہے, تو اس میں تو 55% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بیچا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اگر میں دیکھوں کہ 65% مال کس نے بیچا ہے تو ان کی تعداد سب میں کم مجھے نظر آتی ہے. تو بہرحال اس پول کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھنا کہ آخر لوگ جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کیسے کرتے ہیں, اور اس میں یہ سمجھانا کہ جن لوگوں نے یہ پروفٹ ٹیکنگ کی, زیادہ سے زیادہ مال بیچا تھا, انہی لوگوں نے اس کریکشن ویو میں مال خریدا ہے, اور اب وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں جو مارکیٹ کے اندر ریکوری آ رہی ہے. آئی ہوپ کہ اس پول کے رزلٹ کو آپ دیکھیں گے, سمجھیں گے اور اس سے سیکھیں گے. آگے چلتے ہیں آج کے سیشن کے بارے میں. آج کا سیشن بڑا اسٹریٹ فارورڈ سیشن تھا. ہمارا موقف تھا کہ 62,662 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو بس پھر مارکیٹ اچھی ہے, اور ایک لیول بتایا گیا تھا جو کہ 64,240 کا تھا کہ اس کے اوپر اگر مارکیٹ کلوزنگ کرتی ہے تو مارکیٹس میں یہ بار بار جو ایک تھریٹ ہے گرنے کا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے. صحیح لفظ ہے کم ہو سکتا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں جب ڈسکلیمرز ہوتے ہیں تو ہم حتمی لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ کل مکمل تیزی ہوگی, یقینی طور پہ تیزی ہوگی. لفظ یقینی استعمال نہیں کر سکتے. تو لہٰذا مارکیٹ میں 64,240 کے اوپر یہ امید تھی کہ مارکیٹ جو ہے اس تھریٹ کو اپنے کم کر لے گی, اور مارکیٹ اس کے اوپر کلوز ہوئی, اور صرف تھوڑا بہت نہیں 64,662 کے اوپر کلوز ہوئی ہے.
جو کہ اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو 2200 پوائنٹ کا گین ہے، مگر جہاں سے ٹریگر ہوئی ہے وہاں سے بھی 2000 پوائنٹ کا گین ہے، اور مارکیٹ 3.54% کا اضافہ ہوا۔ اچھا، مڈ ڈے کال میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ والیوم مجھے کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ والیوم میں بڑی سست روی دیکھی گئی۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جب مارکیٹ اس طرح چلتی ہے تو کبھی لوگ خوف کھاتے ہیں مارکیٹ کی تیزی سے کہ یار یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جب آغاز کے ساتھ تیزی ہو جاتی ہے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یار یہ اسٹاک تو اتنا بڑھ گیا، اب اس کو کیا خریدیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ٹریڈر یا انویسٹر کے ذہن میں ہوتی ہیں جو ان کو مارکیٹ سے دور رکھتی ہے۔ بہرحال ہم چونکہ ایکیومولیٹ کر چکے تھے، ہم نے ٹارگٹ بائنگ کیے، اور آج جو آپ کو اسٹاک دیے گئے تھے، اس میں بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ پلیز کچھ اسٹاک کو مارکیٹ بائی کر لیں، آج کی جو بائی کال تھی۔ تو آئی ہوپ کہ لوگوں نے اگر اس کو فالو کیا ہے تو یقیناً وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کچھ اسٹاک ایسے ضرور ہیں جو اوپر بھی کھلے ہیں جس میں آپ کو بائنگ کا موقع نہیں ملا ہوگا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر وہ اسٹاک پہلے سے ایکیومولیٹ ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس پہ گین تو آپ کا آیا ہے۔ چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی جانب۔ ہمارے پاس لیولز اپڈیٹڈ ہیں، اور اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز اس پہ ٹیکنیکل چارٹ۔ تو میرے خیال میں کہ مارکیٹ میں جو والیومز ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے اگر میں کمپیئر کروں آج کے 2210 پوائنٹ کے اضافے سے، یعنی کہ اتنی تیزی اگر ہو تو اس ایکسائٹمنٹ میں اسٹیک ہولڈر کی پارٹیسپیشن یعنی کہ والیوم کی شکل میں بھی نظر آنی چاہیے، جو نظر نہیں آئی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایک ویکر پوائنٹ ہے مارکیٹ کا، مگر ساتھ میں ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے، وہ ہے کنسسٹنسی کا، جس کے بارے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کنسسٹنسی، ڈائریکشن، دین والیوم۔ تو مجھے کنسسٹنسی اور ڈائریکشن مل گئے، اب والیوم انشاءاللہ کل ملنے والے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر مارکیٹ وہ بھی آگے بات ہو جاتی ہے تو کنسسٹنسی مارکیٹ میں نظر آ گئی ہے۔ چوتھا سیشن ہے جو مسلسل اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے مارکیٹ میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس از دا بیسٹ ٹول ٹو سیکیور پروفٹ اینڈ ٹو کیپ یور سیلف ان دا مارکیٹ۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ، بہت سے لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا اور ویسا کہہ دیا، اب آپ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بھائی، میری کالز کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تواتر سے میری کالوں کو سنیں، میری جو ریپ اپ سیشنز ہیں ان کو دیکھیں، میں جو ادر دین کل کی مارکیٹ کے بارے میں جو بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ جو میں اسٹریٹجیز پر بات کرتا ہوں، جو طریقہ کار پر بات کرتا ہوں، اس کو سمجھیں۔ اگر وہ آپ کے سمجھ میں آتی ہیں تو میری کال آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ شاید آپ کے لیے اتنی فائدہ مند نہ ہو۔ اب کل مارکیٹ میں آغاز ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور آغاز اگر اچھا ہوتا ہے تو امیڈیٹ ٹارگٹ 65,182 220 ہے۔ اب یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ مارکیٹ کھلے ہی یہاں پر، عین ممکن ہے۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر کھلتی ہے، اور 9:30 بجے تو مارکیٹ کھلتی ہے، اگر 10 بجے کے بعد اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے تو پھر ہمارا اگلا ہدف جو ہے اچھا خاصا ہو سکتا ہے۔ ہم 66,000 تک مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ناممکن نہیں ہے، ہم 66,000 تک مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو میرا خیال ہے۔ تو پہلا ٹارگٹ تو میرا 65,182 65,220 ہے۔ اسٹاپ لاس میں بناؤں گا 64,240 کو، پھر اس کے بعد میں لیول بائی لیول اس کو اوپر لے کر آؤں گا۔ میں 64,240 کے بعد جمپ کروں گا 64,570 کے نیچے، جو یلو فونٹ میں آپ کو لیول دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ 65,220 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے گی اور ایکسائٹنگ ہوگی تو پھر میں 65,182 پہ اپنے اسٹاپ لاس کو لگا دوں گا۔ مطلب کہ اس کے بعد اگر 65,220 کے لیول سے مارکیٹ 200 300 400 پوائنٹ اوپر جاتی ہے تو اس کے بعد جو مارکیٹ میں کوئی ایگزارشن پوائنٹ بنے گا وہ یہی لیول ہوگا، جس کو امیڈیٹ ٹارگٹ فی الوقت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے کل، تو پھر آج کے والیوم سے ہم اب نئے والیومز میں اضافہ دیکھیں گے، یعنی کہ نئے سیشن میں ہم والیومز میں اضافہ بھی دیکھ لیں گے۔ جو میں نے کہا کہ کنسسٹنسی، ڈائریکشن، اب ہم والیوم کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمیں وہ کل مل جائے، کیونکہ سم ٹائم اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ٹریڈنگ سائیکل پہ بات کی گئی ہے، جو سائیکالوجی آف اے ٹریڈر ہے، تو اس میں جو ایک بات سمجھائی گئی ہے میں نے اس میں، تو وہ چیز یہاں پر نظر آتی ہے کہ سم ٹائم بلیورز اور نان بلیورز کا
جھگڑا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی تو بلیورز اور نان بلیورز مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ بلیورز وہ ہوتے ہیں جو فوری طور پہ سمجھ کے حکمت عملی بنا کے اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اور نان بلیورز وہ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اب ٹھیک ہو جائے گا، اب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بلیو نہیں کرتے اس موو پہ یا ٹرینڈ پہ، اور پھر اس کے بعد وہ بڑی دیر بعد نکلتے ہیں۔ اور جس طرح اب چونکہ تیزی ہے تو جو نان بلیورز ہیں وہ کل کے والیوم جب بڑھیں گے تو اس وقت انٹری لیں گے۔ تو یہ مارکیٹ کی سائیکالوجی ہے، یہ کوئی ٹیکنیکل یا پریڈکشن میری نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے۔ اسی کو سمجھ کے جو بڑے پلیئرز ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے مال بیچنا شروع کرتے ہیں۔ تو آئی وش کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو جس نظریے سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس نظریے سے دیکھنا شروع کریں۔ مارکیٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ والیومز کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے، بلز کی نئی انرجی پر بھی پوائنٹ کر رہی ہے، اور کنسسٹنسی کی بات میں نے کر دی، اور کنسسٹنسی مجھے نظر آتی ہے کہ وہ باقی رہے گی اگر مارکیٹ جو ہے جو ڈیفائن رینج ہے اس سے اوپر نکل جائے۔ اور میرے خیال میں اگر میں ڈیفائن رینج کی بات کروں تو اس کے لیے 65,220 کے اوپر رہنا مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہے، پھر ہم 67,000 کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ کی جو پاسبلٹیز ہے پریشرز کی یا ایگزاسشن کی وہ کہاں ہے، تو میں سب میں پہلے جو آپ کو ایک لیول بتاؤں گا وہ 64,240 کا ہے۔ اب اگر 64,240 کے لیول کو آپ دیکھیں تو آج کی کلوزنگ ہے 64,662 کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے 400 پوائنٹ نیچے ایگزاسشن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 400 پوائنٹ نیچے ایگزاسشن کی بات ہو رہی ہے، اور جب ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو آغاز ہی اچھا نظر آ رہا ہے، ایکسائٹنگ اوپننگ نظر آ رہی ہے، تو یقینی طور پہ اگر وہ آپ 64,240 پر اسٹاپ لاس لیتے بھی ہیں تو وہ صرف پری اوپننگ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اچھا ہے، ورنہ آپ کو اٹھا کے اپنا اسٹاپ لاس 64,570 پہ لگانا ہوگا جب مارکیٹ کا آغاز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد فردر اس کو ٹریل کریں گے جس طرح میں نے بتایا 65,182 کے نیچے، ٹھیک ہے جی۔ اور مارکیٹ میں فی الوقت اگر یہاں سے مارکیٹ کو دیکھوں جس جگہ پہ کلوزنگ ہے تو مارکیٹ کے اندر 63,315 کے نیچے بیئرز کی ایگریشن مجھے شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا مال بیچنے کے لیے، بالکل بھی نہیں، میں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کروں گا۔ اور اگر مارکیٹ 65,220 کے اوپر ٹریڈ کر کے لیٹ سپوز 65,600 تک بھی جاتی ہے، 500 جاتی ہے یا 66,000 جاتی ہے، اس کے بعد اگر واپس آتی ہے تو اس وقت میں بیٹھ کے 63,000 کا انتظار نہیں کروں گا، وہاں سے 3,000 پوائنٹ بنتے ہیں، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ٹول ہے جس کا نام ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس، میں اس کو استعمال کروں گا۔ جناب امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کال سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ ہمارا زوم سیشن اب ہم اس کی ڈیٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، ہماری رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور اگر مزید بھی لوگ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، 30% آف ہماری ٹیم دے رہی ہے۔ گوگل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں بھی نظر آئے گا، یہاں بھی نظر آ رہا ہے سلائیڈ میں، اس لنک کو جوائن کریں یا 034561904443 پر رابطہ کریں اور آپ اس سیشن کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔